بعض لوگ جو نا وہ ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر سے زیادہ مصروف ہیں. پرائم منسٹر بھی شاید اس کو ٹائم مل جاتا ہوگا لیکن ان حضرات کو ٹائم نہیں ملتا. لیکن ہمارا اکثر حصہ دن کا جو ہے وہ بیکار کاموں میں گزرتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں نا ترقی نہیں ہوتی, تو سارے ہی چور بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایک ریڑھی والے سے لے کر وزیر اعظم تک, پھر کہاں سے ملک میں ترقی ہوگی؟ والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں, لغو باتوں سے. اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, آدمی کے اسلام کا حسن اس کے بیکار کاموں کو چھوڑ دینے میں ہے. بیکار کام سے مراد کیا؟ کہ جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ اخروی کوئی فائدہ ہو. آپ اپنی صبح اٹھنے کی روٹین سے لے کر رات کو سونے کی روٹین جو ہے ہماری, صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک, اس سارے معاملات کے اندر ہم دیکھ لیں کہ ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے دنیاوی طور پر یا اخروی طور پر فائدے مند ہے, اور کون سا ایسا کام ہے جو بیکار ہے. صبح اٹھاؤں, صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے کیا کیا؟ نماز فجر تو پڑھنی نہیں تھی, تو اب کیا کریں بھائی, اب تو ڈائریکٹ آفس کے ٹائم پہ اٹھنا ہے. آفس کے ٹائم پر اٹھے, اب یہ آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھلی تھیں, آنکھیں ملتے ملتے جو ہے وہ سب سے پہلے موبائل اٹھا کے دیکھا. موبائل پہ واٹس ایپ پر اگر کسی کا میسج آیا ہوا تھا, لطیفہ آیا ہوا تھا, جو بھی آیا ہوا تھا وہ پڑھا. وہ پڑھنے کے بعد پھر فیس بک کے اوپر اسکرولنگ شروع کر دی. فیس بک کے اوپر اسکرولنگ کرتے کرتے کبھی ایک ویڈیو دیکھی, کبھی دوسری ویڈیو دیکھی, اور اس میں بیان والی ویڈیو بیچ میں آ گئی, یار یہ مولانا صاحب کو بعد میں سنتے ہیں, ٹھک. پھر دوسری ویڈیو آئی, ہاں یہ ویڈیو دیکھیں گے, اس کے اندر کیا ہے؟ فضولیات. اس کو سننے میں ٹائم ضائع کیا. آنکھ کھلی تھی 10 بجے, اسکرول کرتے کرتے 12 بجے جناب جو ہے وہ بستر سے اٹھ رہے ہیں. 12 بجے بستر سے اٹھنے کے بعد پھر جو ہے وہ 1 گھنٹہ واش روم میں بیٹھیں گے, اس کے اندر اپنے کبھی یوں بال اس کے اسٹائلنگ بنا رہے ہیں, کبھی کسی طریقے سے اسٹائل بنا رہے ہیں. پھر وہ باہر نکلنے کے بعد دکان پر آرام سے جائیں گے اپنا پورا وقت برباد کرنے کے بعد, اور دکان پہ بھی 2-4 کام ضروری جو ہوں گے وہ کر لیے. اس کے بعد پھر سارا وقت کیا کرنا ہے؟ وہی موبائل, فیس بک. اور اگر موبائل نہیں چل رہا ہوگا, انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوگا, سگنلز وغیرہ کا مسئلہ ہوگا, تو پھر وقت کے بہت بڑے مفکر بننے کے بعد ملکی معاملات کے اوپر اس طرح گفتگو کریں گے کہ حضرت اگر رائے نہ دیں نا تو ملک میں تباہی مچ جائے گی. حضرت کی رائے اور حضرت کے مشورے کے لیے ساری قوم جو ہے نا وہ انتظار کر رہی تھی کہ حضرت جب اپنا تجزیہ فرمائے تو حکمران بھی وقت سے پہلے جو ہے نا وہ حضرت کا تجزیہ سننے کے بعد پھر فیصلہ کریں. اس میں اوپر لگے ہوئے ہوں گے. اچھا, معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی, پھر اس سے فارغ ہوتے ہیں, پھر علماء کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کون سا عالم دین کا صحیح سے کام کر رہا ہے, کون سا عالم کیا باتیں بیان کر رہا ہے. پورا یہ وقت برباد کرنے کے بعد پھر جب گھر پر آتے ہیں تو گھر پر آنے کے بعد اب چونکہ یہ سارے دن کی فضولیات جو تھیں اس سے تھک ہار گئے تھے, تو گھر پر آنے کے بعد تھوڑا سا ٹی وی دیکھ لیں گے. اس میں ٹی وی پہ کچھ ایسی فضولیات دیکھیں گے اور پھر کہیں گے اب تو بہت بزی دن گزرا تھا میرا. اچھا بھائی کیا کیا تھا؟ یہ سارے فضول کام کیے تھے نا. تو رات کو سونے سے پہلے پھر واٹس ایپ کے اوپر 2-4 دوستوں سے گالی گلوچ والی باتیں ہوں گی, پھر وہ رکھیں گے واٹس ایپ سائڈ میں, اور پھر اس کے بعد سو جائیں گے. اس میں ہم کتنا کام اپنا پروڈکٹیو کر رہے ہیں اور کتنا کام ہم اپنا وقت برباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بعض لوگ جو نا وہ ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر سے زیادہ مصروف ہیں. پرائم منسٹر بھی شاید اس کو ٹائم مل جاتا ہوگا لیکن ان حضرات کو ٹائم نہیں ملتا. لیکن اگر آپ ان کی پوری روٹین دیکھیں تو بآسانی آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو وقت حضرت کو نہیں مل رہا تھا نا, اس میں سے ان کے 2 گھنٹے تو بہت پروڈکٹیو تھے جس میں انہوں نے واقعی کوئی کام کیا تھا, نمازیں پڑھی تھی, کچھ تھوڑا سا اپنا آفس کے اوپر کام کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد جو پورا دن گزارا تھا نا وہ انتہائی بیکار اور فضول کاموں میں گزارا تھا. تو یہ ہماری روٹین ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا 2 گھنٹے کی جگہ پہ کسی نے 4 گھنٹے پروڈکٹیو ٹائم گزارا ہو, کسی نے 6 گھنٹے پروڈکٹیو ٹائم گزارا ہو, اوپر نیچے آپ کر لیں ٹائم کو, لیکن ہمارا اکثر حصہ دن کا جو ہے وہ بیکار کاموں میں گزرتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے. کتنا پروڈکٹیو فرمان ہے. تو ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہیں, تو تعلیمات سے دور ہونے کے بعد نتیجہ دیکھ لیں کہ کیا ہے. تو اسی لیے ہم نے اپنی روٹین کو دیکھنا ہوگا شریعت کے تقاضوں کے مطابق. شریعت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے, شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے. آپ چاہے اپنا ٹائم جو ہے وہ بزنس میں, اب اس کے مقابلے میں دیکھیں. یہ نہیں کہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے جو ہے وہ کندھے پہ رومال رکھ کے ہاتھ میں مصلی لے کر اور پھر ایک ہاتھ میں تسبیح لے کر آپ جو ہے نا وہ مسجد میں ہی بیٹھے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر یہ کسی کا ہو جائے تو نور لنا نور ہے, اگر یہ ہو جائے تو. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا نا, وہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھتا ہے. فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھتا ہے کہ جو اپنے کام کو فل پروفیشنلی طریقے سے کرتا ہے. میں نے مفہوماً ذکر کیا ہے.
تو یہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب تم کوئی کام کرو تو اس کو انتہا پہ جا کر خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دو. ایسے نہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آیا کہ یار میرے موبائل کی اسکرین نکل گئی ہے، تو اس کو جو لگانے کا پروفیشنل طریقہ ہے اس کو ہٹا کر آپ پیچھے ٹیپ سے چپکا دیں اور اس کو بولیں بھائی پکڑ تیرا موبائل بن گیا، یا کوئی سستی سی گلو پیچھے لگا دیں، 4 دن کے بعد پھر وہ موبائل خراب. اسی طریقے سے آپ سے آ کر کوئی سلائی کے لیے کہے کہ میرا کپڑا سی کے دے دو، تو ہم نے اس میں دھاگے اتنے خطرناک لگائے ہوں کہ ذرا سا وہ بندہ بیٹھا تو اس کا کپڑے پھٹ گئے، ایسی گھٹیا قسم کی سلائی کر کے دی. یہ نہیں. ابھی آپ دیکھ لیں ہم لوگوں نے جب بائیکاٹ کیا تھا تو بائیکاٹ کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہماری پاکستانی پروڈکٹس اتنی زبردست آتی ہیں ہمارے سامنے کہ پھر ہمیں کسی انٹرنیشنل پروڈکٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن جو پاکستانی پروڈکٹس آئی تھیں آلٹرنیٹ کے طور پر، ان کی کوالٹی آپ دیکھ لیں. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ادھر ہم لوگ پیسہ، وہاں پہ ہم بائیکاٹ کی وجہ سے چیزیں استعمال نہیں کر پا رہے، اور یہاں پہ جب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اتنا گھٹیا ہمیں پروڈکٹ دیا جا رہا ہے کہ جس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد اگر میں شیمپو پہلے وہ انٹرنیشنل استعمال کرتا تھا تو میرے بال مضبوط ہو رہے تھے، جب سے یہ استعمال کیا میں گنجا ہونا شروع ہو گیا. تو ایک طرف میرے آقا علیہ السلام کا فرمان یہ کہ پروڈکٹیو بنو، بیکار کاموں کو چھوڑو، اور دوسری طرف یہ کہ جب کام کرو تو ڈھنگ سے کرو. اور ہم اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں نا ترقی نہیں ہوتی، تو سارے ہی چور بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک ریڑھی والے سے لے کر وزیر اعظم تک، تو پھر کہاں سے ملک میں ترقی ہوگی؟ تو اسی لیے آپ کو اور مجھے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا قرآن کے اس فرمان پر اور نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کے بعد ہم سچے مومنین ہیں؟